السلام علیکم۔ قرآن میریکل کی تھرڈ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یونیورس سے ریلیٹڈ کچھ میریکلس کو اکٹھا کیا ہے۔ ویسے تو جتنی بڑی یونیورس ہے قرآن پاک نے اس کو اتنی ہی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے، مگر وجہ صرف یہی تھی کیونکہ یہ ڈسکوریز کافی عرصے بعد ہوئیں، یعنی ابھی ماڈرن دور تک ہی ہوئیں یونیورس سے ریلیٹڈ، تو وہ سارے جو میریکلس تھے وہ آہستہ آہستہ ہم ڈسکور کر رہے ہیں ناسا کے تھرو، اور اس طرح کی جو اوپر سیٹلائٹس وغیرہ جا رہی ہیں اور جو چیزیں جا رہی ہیں ان کے تھرو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو ٹیلی کرتے ہیں قرآن پاک کے ریکارڈز کے تھرو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ یہ قرآن پاک کے اندر پہلے سے چیزیں مینشن ہوئی تھی۔ اسی طرح کچھ میریکلس کو میں نے اکٹھا کیا۔ ویسے تو بہت سارے میریکلس ایسے بھی ہیں جن کو تھوڑا ایکسپلین کرنا ڈیفیکلٹ ہے، پر جیسے کہ میں نے فرسٹ ایپیسوڈ کے اندر مینشن کیا تھا کہ ہم نے کچھ ایسے میریکلس کو اکٹھا کیا ہے جن کو سمجھنا ایک عام عقل کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اسی طرح ہی یونیورس یعنی جو کائنات ہے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہم زمین سے ہٹ کے اوپر دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں نظر آتی، ان سے ریلیٹڈ کچھ میریکلس میں نے اکٹھا کیا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو میریکل ہے وہ، اب جیسے کہ فرسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ جو کریٹکس ہیں جو قرآن پاک کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں، جو کرسچنز ہیں، جیوز ہیں اور دوسرے ایتھیسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں قرآن پاک جو ہے نعوذ باللہ من ذالک پرانے بکس کی ریکارڈ اٹھا کے، پرانے واقعات کو بس اٹھا کے ڈسکس کیا ہے، پرانی بکس سے اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ مگر پہلے اور سیکنڈ اور تھرڈ ایپیسوڈ کے اندر بھی اور آگے بھی جتنی ایپیسوڈز آئیں گی، میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ میریکل شیئر کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں کہ یہ اگر ہم بائبل کے ساتھ کمپیئر کریں تو بائبل کے اندر ٹوٹلی ڈفرینٹ ریکارڈ شیئر کیے ہیں۔ بائبل ٹوٹلی ڈفرینٹ بتاتا ہے، جبکہ قرآن پاک نے اس ماڈرن دور کے حساب سے 1400 سال پہلے چیزیں بتا رکھی ہیں جو کہ بائبل میں بالکل غلط تھی۔ اور بائبل کے اندر بھی اگر بائبل کے اندر کرپشن نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہماری آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر بھی غلطیاں نہ ہوتی۔ تو یہ جو فرسٹ میریکل ہے جو تھرڈ ایپیسوڈ کا کائنات سے ریلیٹڈ ہے، وہ ابھی بیسیکلی نگیٹ کرتا ہے بائبل کو۔ جو بائبل ہے اس کے اندر یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان سے پہلے کے لوگ جو تھے، ان کے جو دور کے لوگ تھے، وہ لوگ بیسیکلی چاند، ستارے اور وینس سٹار کی ورشپ کرتے تھے۔ کلیئرلی مینشنڈ ہے وینس سٹار، سٹار آف وینس، سٹار آف وینس، جبکہ قرآن پاک اس سے بالکل ہٹ کے بتاتا ہے۔ ویسے اگر اس کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن دیکھی جائے تو اس کے اندر ایک عام انسان، ابھی جیسے میں نے صحیح انٹرنیشنل کی ڈیفینیشن نکالی، اس کے اندر بھی پلانٹ وینس نہیں، سٹار آف وینس ہی لکھا ہوا تھا۔ جبکہ اگر جو ورڈ ہے سٹار، اس کی عربک اسٹڈی کریں تو عربک اس کی نجم ہے، اور جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو عربک کے اندر کوکب کہتے ہیں، اور اس کی جو پلورل ہے اس کا اکواب ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 76 کے اندر یہ مینشن کیا، بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریکارڈس نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلانٹ کو دیکھا، ہی سو اے پلانٹ، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ بیسیکلی اس طرح سے، اسی پیٹرن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا اور کہا میرا خدا ہے، پر میرا خدا غائب نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے پھر اینڈ پہ یہ کنکلوڈ کیا کہ بیسیکلی خدا غائب نہیں ہو سکتا، خدا ایک ہی ہے، واحد لا شریک ہے، جو ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ اور یہ جو فرسٹ میں نے آیت نمبر 76 مینشن کی، اس کے اندر اسپیسیفکلی کوکب ورڈ یوز ہے، پلانٹ ورڈ یوز کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ بائبل کے اندر کیا مینشنڈ ہے؟ سٹار آف وینس، اور قرآن پاک نے اس کا کوکب کہا، یعنی پلانٹ کہا، یعنی اور اب ریسنٹلی یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے، وہ لوگ پلانٹ وینس کو بیسیکلی ورشپ کرتے تھے۔ اس طرح کا کوئی سٹار نہیں ہے، پلانٹ ہی تھا وہ بیسیکلی، کیونکہ اتنا زیادہ برائٹ ہوتا تھا دور سے۔ ابھی بھی اگر ہم پلانٹ وینس کو دیکھیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی سٹار ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ ڈفرینسیشن بتائی کہ بیسیکلی وہ سٹار نہیں تھا، وہ ایک پلانٹ تھا۔ اس طرح نیکسٹ جو میریکل ہے اس کے اندر لائٹ، یہ بھی بیسیکلی بائبل کے اندر کلیئرلی مینشنڈ ہے۔ بائبل کی جینیسس 1:16-18 کو اگر آپ اسٹڈی کریں، اس کے اندر کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ the moon is bright and the moon is shining like a sun، یعنی جو چاند ہے وہ سورج کی طرح ہی روشنی دے رہا ہے، یہ کلیئرلی جینیسس کے اندر مینشنڈ ہے۔ جبکہ قرآن پاک کے ریکارڈ جو اٹھائے، سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کیا کہ ہم نے سورج کو ایک روشن ستارہ بنایا اور چاند کو ڈیوینٹ لائٹ، یعنی وہاں سے اس سے لائٹ لینے والا بنایا۔ تو یعنی کہ جیسے کہ میں نے اور بھی ویڈیو کے اندر مینشن کیا تھا کہ لائٹ کے دو سورسز ہوتے ہیں، کہ ایک تو یہ سورس ہوگا جیسے آپ اندھیرے کمرے کے اندر ہیں تو یا تو آپ کو ٹارچ آن کریں تو اس لائٹ کو جو آپ کو جو لائٹ ملے گی وہ اس ٹارچ کے تھرو ملے گی، یا پھر دوسرا سورس یہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹارچ کی لائٹ جو ہے وہ کسی چیز پر پڑے اور پھر اس سے ریفلیکشن آئے۔
تو بیسکلی چاند جو ہے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کیا, اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بیسکلی ڈیوینٹ لائٹ ہے, اس سے لائٹ لینے والا ہے چاند جو ہے, اور سورج کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لائٹ ہے. اسی طرح نیکسٹ اگر میریکل کی طرف چلے, وہ ہے بیسیکلی وہ ایک بہت ہی امیزنگ قسم کا میریکل ہے. وہ یعنی نہ تو بائبل کے اندر مینشن تھا, اور وہ ریسنٹ دور کے اندر اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے, ریسنٹلی پتہ چلا کہ میں بھی بیسیکلی جب بچپن میں اسٹڈی کرتا تھا یہ سولر سسٹم کو, ان چیزوں کو, تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ جو سورج ہے وہ اپنی جگہ رکا ہوا ہے. پہلے بیسیکلی ہم سے بھی پہلے جو ایجوکیشن تھی اور جو اسٹڈیز تھیں وہ یہ بتاتی تھیں کہ زمین جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, اور اس کے ارد گرد سورج, چاند, ستارے, ہر چیز ریوالو کر رہے ہیں. اس کے بعد اسٹڈیز نے بتایا کہ سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے, اور زمین اور چاند, ستارے, چاند اور باقی پلینٹس اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. جبکہ ریسنٹ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ چاند ہو, سورج ہو, کوئی بھی ستارہ ہو بڑے سے بڑا, وہ سارے ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں. وہ اس کو وارٹیکس موومنٹ کہتے ہیں. یہ میں آپ ویڈیو بھی لگاؤں گا, اس کے اندر بڑے زبردست, بڑے ہی خطرناک طریقے سے بیسیکلی زمین کی روٹیشن ہو رہی ہے. 3 طرح کی روٹیشنز ہیں زمین کی, اور چاند, سورج, ہر چیز جو ہے وہ ایک پیٹرن پہ موومنٹ کرتی ہوئی جا رہی ہے, اور اسی طرح ہی گھوم رہی ہے. اور اس چیز کو اب ایک جگہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 جگہ پر مینشن کیا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 کے اندر, سورہ داریات کی آیت نمبر 47 کے اندر, اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 5 کے اندر. یہ تو میں نے اسپیسیفکلی 3 آیات آپ کو بتائیں, اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بہت جگہوں پر اور بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اشارے دیے. کیا اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ ہی کریٹڈ نائٹ اینڈ ڈے, سن اینڈ مون, یعنی اللہ تعالیٰ نے رات, دن اور چاند اور ستارہ پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا دے سوئم along ایچ آربٹ, یہ اپنے اپنے آربٹس کے اندر, اپنے اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں. اسی طرح نیکسٹ جو سورہ داریات بتایا تھا میں نے, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان فل آف آربٹس ہے, اس کے اندر آربٹس ہی آربٹس. اور دیکھیں, اگر آپ آسمان اٹھا کے دیکھیں جو ہم ٹیلیسکوپس کے تھرو دیکھتے ہیں, جتنی بھی گیلیکسیز ہیں, سٹارز ہیں, جتنے بھی پلانٹس ہم دیکھتے ہیں, آربٹس سے آربٹس ہیں. اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر جو میں نے 5 بتائی, اس کے اندر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرم بتائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب ایک مدار میں گھوم رہے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ اس کا ایک گھومنے کا ایک ٹائم ہے, یہ ایک ٹائم آئے گا یہ رک جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. ان کی جو ریوالو ہے, یہ جو ریوالو کر رہے ہیں, یہ ریوالو کرنا رک جائیں گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اتنی پریسائز ڈیٹیل کے ساتھ ایک جگہ نہیں 3 سے 4 جگہ بتایا, اور ڈیفرنٹ پیٹرن کے ساتھ سمجھایا کہ یہ بیسیکلی چاند اور ستارے کس طرح جا رہے ہیں. اور پھر وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیزیں یہ اس طرح سے نہیں دیکھی ہوئی تھی. نو ڈاؤٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے, انہوں نے ساری چیزیں آبزرو کی, مگر کیا اس دور کے لوگوں کو یہ بتانا اتنا آسان تھا؟ کیا لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ان چیزوں کو دیکھا, وٹنس کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا, تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیزیں بتائیں. اسی طرح نیکسٹ میریکل کی طرف چلیں تو وہ ہے شیپ آف دا یونیورس. ہمیں آج تک یہی پتہ تھا بیسیکلی کچھ عرصے پہلے تک کہ جو آسمان ہے یہ بیسیکلی فلیٹ ہے, اور ایک جو ہے ہمیں بیسیکلی اس کی شیپ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس شیپ میں ہے. اور ڈیفینیٹلی پتہ بھی کیسے ہوتا ہے جب ایک چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں. آج تک بھی ہم لوگ بڑی بڑی ٹیلیسکوپس کے تھرو دیکھتے ہیں, ابھی تک ہم لوگوں کو صحیح سے پتہ نہیں چلتا. مگر اب جو ریسنٹلی اسٹڈیز ہیں یہ بتاتی ہیں, جو مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ہے اور ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ چیز بتاتی ہیں بیسیکلی گول ہے. ہر چیز جو کریٹڈ ہے, جو اوپر ہم دیکھتے ہیں, چاہے سٹارز ہیں, مون ہے, کوئی پلانٹ ہے, کوئی آپ گلیکسی لے لیں, بلیک ہول لے لیں, کچھ بھی لے لیں, اوپر جتنے بھی پیٹرن ہیں وہ راؤنڈ ہے اور گول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو 2 جگہ بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اشارتاً سمجھایا کہ یہ چیزیں ہم نے گول بنائی ہیں, راؤنڈ بنائی ہیں, اس کی شیپ بتائی اللہ تعالیٰ نے. سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیسیکلی چیلنج کیا انسانوں کو اور جنات کو, اور یہ چیلنج بھی ہمیں ایک بڑا عجیب قسم کا چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جن اور انسان کر سکتے ہیں تو یہ زمین اور آسمان کے اقطار میں سے نکل کے دکھائیں. اقطار کہتے ہیں ڈائیمیٹر کو, آپ ابھی ڈکشنری کریں, گوگل پہ لکھیں اقطار, ڈائیمیٹرز کو کہا جاتا ہے, اور ڈائیمیٹر کسی گول چیز کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ڈائیمیٹر سے نکل کے دکھائیں, اگر انسان اور جن کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی چیلنج دیا. اور دیکھیں ہم اس اقطار سے نکل ہی نہیں پا رہے, اس یعنی کہ ایک سولر سسٹم سے کیا ہم ایک اپنے پلانٹ سے دور نہیں جا پا رہے صحیح سے. ایون کہ اگر مون پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ گئے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے دکھائیں, تو دیکھ لیں گئے بھی ہیں تو وہاں پر نہ سانس لے سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ رحمان کے اندر مینشن کیا اقطار ورڈ, گول چیز کی طرف اشارہ دیا. سیکنڈ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر میں یہی بتاؤں گا اگر اس کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو ٹریڈیشنل ڈیفینیشن یہی کہتی ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا, طباق کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوز کیا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان، بیسیکلی 7 آسمانوں کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سبع سماوات 7 آسمانوں کو بنایا طباقاً، طبق ورڈ یوز کیا. اب طبق جو ہے، طباق جو ورڈ یوز اگر ہم اردو کے اندر بھی دیکھیں تو طبق جو یوز کیا جاتا ہے گول چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ایک طباق جیسے ایک ڈش کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ڈش گول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے نے ورڈ یوز کیا طباقاً. اور یہاں پر اگر ہم ٹریڈیشنل ڈیفینیشن لیں، میں نے جیسے ٹریڈیشنل ڈیفینیشن اٹھائی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا ان لیئرز. نو ڈاؤٹ لیئرز بھی ہیں، مگر اگر اس کی صحیح ڈیفینیشن لی جائے تو طبق ورڈ یوز اللہ تعالیٰ نے کیا، اور رانگ چیز کا طبق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اشارہ دیا اس چیز کا. نیکسٹ اگر میریکل کی طرف جائیں تو وہ ہے بیسیکلی بڑا ہی مشہور بگ بینگ تھیری سے ریلیٹڈ. ہمیں پتہ ہے کہ اب ماڈرن اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں بیسیکلی ابھی تھیری ہے، یہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں ایک یونیفارمڈ اماؤنٹ میں تھیں، ایک چیز کے اندر تھیں، ایک چیز تھی، یعنی زمین آسمان ہر چیز ایک یونائٹڈ فارم کے اندر، ایک پریشرائزڈ ایک سٹار کی شیپ میں تھیں. اور پھر یہ بلاسٹ ہوا، اور پھر اس سے پلانٹس اور پھر یہ ملکی وے گیلیکسیز اور بلیک ہولز اور پلانٹس ہر چیز جو تھی وہ نکلتی چلے گئی، اور یہ ساری آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیم ڈیفینیشن دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا نا، اللہ تعالیٰ نے اولم یر الذین، اللہ تعالیٰ نے اولم، یہ بیسیکلی اس دور کے لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوز کیا. کہا کہ کیا یہ کفار دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی اس آیت کا سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کیا یہ کفار نہیں دیکھتے. اب کن کفار کی بات کریں؟ اس دور کے کفار تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ کن کفار کی بات ہو رہی ہے؟ اس دور کے کفار کی. کیا یہ کفار دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ الگ کیا، ان کو الگ کر دیا، یونائٹڈ فارم کے اندر تھے، ان کو الگ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر چیز پانی سے بنائی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دور کے کفار کو ایک تو ایڈریس کیا، اور کہا کہ اور کیوں ایڈریس کیا؟ کیونکہ اس دور کے کفار ہی سمجھ سکتے تھے اس آیت کو، اور دیکھ سکتے تھے کہ واقعی اس دور کے اندر، جیسے اس دور کے جو یہودی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے دیتے تھے، نشانیاں دیتے تھے، مگر وہ جانتے ہوئے کہ یار یہ چیز سچ ہے مگر اس کو مانتے نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کفار کو بتایا کہ کیا یہ کفار دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کیا. سبحان اللہ. نیکسٹ جو آیت ہے وہ بیسیکلی اشارہ دیتی ہے ایک بہت بڑی کازمولیکل ایونٹ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگر آپ ابھی اسٹڈی کریں، ہوتا یہ ہے کہ جو سٹارز ہوتے ہیں ان کی بھی ایک ایج ہوتی ہے. یہ جو سٹار ہوتا ہے یہ بیسیکلی بہت زیادہ انرجی نکال رہا ہوتا ہے. اس انرجی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فیوژن اور فیژن ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اور جس لائٹ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس کی اٹ سیلف لائٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ جو ریئیکشنز ہیں یہ ریئیکشنز ختم ہو جائیں گے. ایک فیول ہوتا ہے، جیسے لکڑی کو آگ دی جاتی ہے، آگ کو لکڑی دی جاتی ہے، تو جب تک لکڑی رہتی ہے تو آگ بنتی رہتی ہے، اور جیسی لکڑی ختم ہوتی ہے آگ نکلنا ختم ہو جاتی ہے، وہ انرجی نکلنا ختم ہو جاتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے یہ سٹارز ختم ہو جائیں گے. یہ چیز ابھی ہمیں پتہ چلی ہے، یعنی کچھ عرصہ پہلے، یعنی 50 سے 60 سال 70 سال یا 100 سال میکسیمم سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سٹارز کبھی مر بھی سکتے ہیں، کبھی ختم بھی ہو سکتے ہیں. مگر قرآن پاک نے ایک نہیں کئی جگہ یہ مینشن کیا. سورہ نجم کی آیت نمبر 1، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 اور 76 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اس چیز کا. اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑے ایونٹ کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بائی دا اسٹار، یعنی کہ میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی، جب وہ ختم ہوتا ہے، ڈسینڈز، اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا، ختم ہوتا ہے. اور اب ختم ہونا خود اٹ سیلف ایک کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. جیسے ایک پلانٹ ہے وہ ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا، مگر اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. یعنی جب سٹار ختم ہوتا ہے تو سٹار ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ جو بلیک ہولز ہوتے ہیں یہ کس طرح پروڈیوس ہوتے ہیں. اسٹڈی آج بتاتی ہے کہ جو بلیک ہولز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے سٹارز جو ہوتے ہیں، یہ جب ختم ہوتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو پاور ہوتی ہے شرنک ہو کے ایک چھوٹے سے ہول کے اندر بن جاتی ہے، اور یہ ساری چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اس ایونٹ کی. اور پھر جو سورہ واقعہ کی 75 اور 76 آیت نمبر میں نے بتائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں قسم کھانے سے پہلے یہ بات بتائی کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ختم ہونے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یہ اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت بڑے ایونٹ کے بارے میں تم بتا رہا ہوں، اور اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی ایک بہت بڑا یہ ایونٹ ہے. یعنی پوری کائنات کے اندر اب تک کی جو ڈسکورڈ چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہے یہ بلیک ہول کا پروڈیوس ہونا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ بتایا کہ میں اس ایونٹ کے قسم کھاتا ہوں، اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہے.
نیکسٹ میریکل کی طرف چلیں جو بیسیکلی سیکنڈ لاسٹ جو ہے میریکل ہے، اور اس کے اندر ڈارک میٹر پر 7 ہیون سے ریلیٹڈ 7 جو سماوات ہیں ان سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کو بیسیکلی جو فرسٹ ہیون ہے نا ہمارا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا 2-3 جگہ پر بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 12، سورہ ملک کی آیت نمبر 5 اور سورہ صافات کی آیت نمبر 6۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے آسمان کو یا لویسٹ آسمان کو ستاروں سے، لائٹوں سے مزین کیا۔ اب جو اس کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن ہے وہ میرے منہ سے نکلی، ستاروں سے مزین کیا، جبکہ ستارے کی ڈیفینیشن ہے نجم، میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لیمپس سے، لائٹ سے اس کو مزین کیا، جو آخری پہلا آسمان ہے جس کے اندر پلینٹس ہیں۔ اب یہ پلینٹس ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم اگر پرانے دور کے لوگوں کی بات کریں تو وہ لوگ اوپر دیکھتے تھے، انہیں نہ پلینٹس کا ڈفرینس پتہ چلتا تھا نہ ستاروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا سورہ صافات کی آیت نمبر 6 کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین فردر کیا، کہا کہ ہم نے نیرسٹ ہیون، لویسٹ ہیون کو مزین کیا لائٹ سے، جو کہ کوکب ہیں، جو کہ پلینٹس ہیں۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ستاروں کو ڈیفرینشیٹ کیا پلینٹ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ پلینٹس بتائے کہ ہم نے جو لویسٹ ہیون ہے اس کے اندر ستارے نہیں، بیسیکلی پلینٹس رکھے، اور ان پلینٹس کا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ اوپر والی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ملک کی آیت نمبر 5 اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ وی میڈ اٹ فار پروٹیکشن۔ اب یہ پروٹیکشن کا کام کیسے ہوتا ہے، آپ ابھی نیٹ پہ لکھیں کہ جوپیٹر جو ہے سب سے زیادہ ہماری زمین تک آتے ہوئے جو ایسٹرائڈز اور جو میٹیورز ہوتے ہیں ان کو روکتا ہے، ان کو کھینچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہوا تھا جس میں ڈائناسورز مر گئے تھے، یہ بھی ایک ایسٹرائڈ آ کے گرا تھا زمین پر، بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پروٹیکشن کے لیے ان کوکب کو بنایا، اور ان کو بنایا تاکہ تمہارے لیے خوبصورت لیمپس بنے۔ سبحان اللہ، اس چیز کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ بتایا۔ جو لاسٹ میریکل ہے وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 1 اور 3 کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ رات کے آنے والا کون ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک پیرسنگ سٹار ہے۔ پیرسنگ سٹار شور کرنے والے سٹار کو کاٹ سکتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، اور ابھی ہم اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو جو پیرسنگ سٹارز ہیں، جن کو پلسر سٹارز بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک کھٹکھٹانے والی آواز ہوتی ہے، اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھٹکھٹانے والا کیا ہے، تم کیا جانو یہ کھٹکھٹانے والا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ریسرچر نہیں تھے، کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، کوئی کاسمولوجسٹ نہیں تھے، کوئی ایسٹرونومسٹ نہیں تھے، ان چیزوں کو ڈسکور نہیں کرتے تھے، ان چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرتے تھے، مگر ان کے پاس یہ پریسائز ڈیٹیلز کیسے ہیں اس بک کے اندر۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور یہ چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور آخری پیغمبر ہے، اور یہ قرآن جو ہے آخری لیونگ میریکل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔